الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت والے رسالت میں بغیر کسی تاخیر کے جھوم جھوم کے ہدیہ درود پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرزمین رتلام میں جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہ پہلا موقع ہے کہ فرزندان توحید اور پروانہ شمع رسالت کا ایسا خوبصورت اجتماع منعقد ہے. محسن انسانیت و جشن حضور محدث اعظم ہند اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور شہر نشین پہ جلوہ افروز میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت شہسوار سمند فصاحت و بلاغت سیاح عالم خطیب عالم حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی سبحان اللہ جانشین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند جلوہ بار ساتھی ساتھ علماء کرام سادات اعظام مشائخ ذوی الاحترام شورا اسلام حفاظ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے میرے ساتھ میں بیٹھی سنی عوام سبحان اللہ اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے تقریباً ہفتہ 10 دن سے میری طبیعت مسلسل ناساز رہی اور ناساز رہی یعنی بے آواز رہی بغیر کسی کے ساز کی اور 2-3 دن سے کھانسی کا ایسا پرکوپ جھیل رہا ہوں اور اوپر سے موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار گلے کو بھی اتنا گلا دیا ہے کہ مزید گلانے کی ضرورت نہیں. ردم غائب ہے صرف دم باقی اور اس دم کے سہارے ہم ہیں اسی لیے کوئی غم بھی نہیں. سبحان اللہ مجھے معلوم ہے آج بیک اپ مضبوط ہے. واہ واہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. میں کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کھڑا بھی نہیں ہوا ہوں کیونکہ یہ تاریخ ساز اجلاس اشرفی چشتی فاؤنڈیشن رتلام کے غیور مسلمانوں کی طرف سے جس کا میں بانی و سربراہ بھی ہوں سرپرست بھی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ میں جتنا مہمان ہوں اس سے کہیں زیادہ آج میزبان ہوں. سبحان اللہ میزبانی کا حق ادا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. بس آپ سے یہ التجا ہے کچھ کہتے وقت پڑھتے وقت یا بولتے وقت آواز اگر میرا ساتھ نہ دے یا کھانسی پہ کھانسی آئے تو مجھے معذور سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. پھر بھی میں کوشش کروں گا 2-4 شعر پڑھیے.
میں پڑھوں گا دھیرے دھیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سن 1971 سے لے کے آج 2025 تک عمر جو بڑھتی گئی، خطابت میں وہی زور ہو، وہی جوبن پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے. لاسٹ ایئر حضرت کا بائی پاس ہوا، اس کے بعد ڈاکٹر کے پریکاشنز کے حساب سے 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں بولنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ اپنوں کا جلسہ ہے، اپنوں کا ہے، اور آج میں تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہے، میں خود بھی اپنی طرف سے چاہوں گا کہ حضرت تھوڑا 10-5 منٹ اور بڑھا لیں گے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. قرآن مقدس کا 29واں پارہ ہے اور اس کی ایک آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کی. ترجمے پہ اگر توجہ رہی تو انشاءاللہ ترجمانی میں مزید آسانی ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے آپ کو آسانی ہوتے جائے گی ویسے ویسے ان کو پریشانی ہوتی جائے گی. ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا ستاروں سے سجا دیا ہے. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ستاروں سے سجا دیا. آسمان دنیا کو ہم نے سجا دیا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. کس چیز سے؟ بے مصابیح، ستاروں سے. کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور ہم نے کر دیا ہے آسمان دنیا اور موجود ستاروں کو شیطانوں کے لیے رجم کی جگہ. یعنی اگر کوئی شیطان اس سے اوپر جانے کی کوشش کرے تو اسے اتنا پتھر مارا جائے کہ لوٹ کے واپس آ جائے. یہ ظاہری ترجمہ ہے. تمام صوفیاء کرام وہ جملہ مفسرین اعظام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں جو مصابیح کہا، ستاروں کی بات کی، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آخر انہیں رجم کی جگہ کیوں بنایا گیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو انبیاء کی تاریخ کو پہلے سمجھنا ہوگا. یہ قانون قدرت ہے کہ جب جیسی ضرورت پڑے، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میں پہلے معافی مانگ چکا ہوں گلے کے لیے، اس لیے تھوڑا حوصلے سے سنیے. جب جیسی ضرورت پڑی دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اپنا نمائندہ، اپنا نبی بھیجا. جس چیز کا جب شہرت جیسا تھا، اس کی کاٹ کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء اور مرسلین کی نورانی جماعت کو بھیجا. چنانچہ جس زمانے میں بت پرستی کا دور دورہ تھا، ہر گھر میں الگ الگ بت ہوا کرتے تھے. پوری رسم آزری جو ہے وہ نمرود کی ناک کے نیچے ہوتی، شرک ہی شرک. ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اور ایسا بنا کے بھیجا، ایسا بنا کے بھیجا کہ جو حلب سے لے کے مکے تک بت پرستی کا ماحول، اس بت پرستی کو حق پرستی میں بدل دیا، دین حنیف کو قائم کر دیا، اعلاء کلمت الحق کا جھنڈا بلند کر دیا. اس کے لیے جیسے جیسے آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حضرت ابراہیم گزرتے گئے، ایک کے بعد ایک اگلی پریچھا. پھر چاہے حلب چھوڑنے کی بات ہو یا مکے کے بنجر میں آنے کی بات، خود غفا میں رہ کے کعبہ بنانے کی بات ہو یا نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بولنے کی بات ہو،
آتش نمرود میں اترنے کی بات، ہر جگہ اللہ کا خلیل ایک چٹان بن کے کھڑا رہا. دنیا پکار اٹھی کہ جب خلیل اللہ کا یہ حال ہے تو اللہ کا حال کیا؟ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پھر ایک دور آیا کنعان اور مصر کے ماحول جہاں حسن پرستی کا رواج، جو حسین ہوتا تھا اس کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے تھے، حسن ہی کی پوجا ہوتی تھی، لوگ سندرتا کو زیادہ دیکھتے تھے. وشیشتا اور واستوکتا کا تو نمبر ہی نہیں آتا تھا، صرف سندرتا کے پیچھے پوری دنیا پاگل تھی. کہیں کوئی سندر ویکتو والا اگر انسان نظر آتا تھا تو اس کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے. مصر کے بازاروں میں حسن کی دکانیں لگا کرتی تھی. بڑا ضروری تھا کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اس شاہکار کو بھیجے، اس نمونے کو بھیجے جس کے حسن کا عالم یہ ہو کہ دیکھ کے چاند بھی شرما جائے، سورج بھی پلکیں جھکا لے. چنانچہ انہیں توحید کا نغمہ سنانے کے لیے اللہ نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے نبی حضرت یوسف کو بھیجا. سبحان اللہ. ذرا سوچو، حسن کو بھی اللہ نے دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا. سبحان اللہ. بھائیوں نے تو حسد اور جلن کی آگ میں حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، کیونکہ باپ جانتے تھے کہ سلسلے نبوت کی اگلی کڑی میرا چھوٹا بیٹا یوسف، لیکن بڑے بھائیوں کو اندر اندر حسد ہونے لگا. مختصر یہ ہے کہ کنویں میں ڈال دیا. اللہ کی شان دیکھیں، اس حسن کو اپنی چمک سے پورے مصر کو چمکانا تھا. اس لیے راہگیروں کا قافلہ گزرا، پیاس کی شدت ہوئی تو اسی کنویں پہ پیاسا گیا جہاں یوسف. نظر پڑی تو چودھویں کا چاند آسمان پہ بھی نظر آ رہا ہے، کنویں میں بھی نظر آ رہا ہے. کبھی اوپر دیکھے کبھی نیچے دیکھے، کبھی اوپر دیکھے کبھی نیچے دیکھے. دیکھتے دیکھتے خیال آیا اوپر جو چاند ہے اس میں تو داغ ہے، یہ جو چاند ہے یہ تو بالکل بے داغ ہے. سبحان اللہ. چہرے پہ اتنا پرکاش ہے کہ پورا کنواں چمک رہا. من میں خیال آیا کہ اسے مصر کے بازار میں بیچوں گا تو ریٹ اچھا ملے گا. اس قصے کو توجہ سے سنیے کیونکہ قرآن مقدس میں اس قصے کو احسن القصص کہا، تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ. اور اصلاح معاشرہ کے منچ پر تو اس قصے کی بڑی سبز. حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں کھڑا کر دیا. ابھی بچپن ہے، کیا ہے زور سے بولو؟ 8-10 سال کی عمر ہے. کوئی اور نہیں بلکہ عزیز مصر نے آ کے خریدا، جو اس وقت مصر کا پردھان منتری تھا. اللہ نے اسے سب کچھ دیا تھا، بس اولاد نہیں تھی تو سوچا اسی بچے کو پال لیتے ہیں، یہ تو اتنا سندر ہے کہ میری خود کی بھی اولاد ہوتی تو اتنی پیاری نہ ہو. اسی گھر میں زلیخا بھی پروان چڑھ رہی تھی. ادھر یوسف کا عنفوان شباب ہوا. 18-20 سال کی عمر یوسف کو ہوئی. حسن کا تمتمہ ایسا تھا تو زلیخا کا اپنا ارادہ بدل گیا. یاد رکھیے گا یہ اس زمانے کی بات ہے جب زلیخا صرف زلیخا تھی. کیا تھی؟ زور سے بولو. حضرت زلیخا نہیں تھی، امت یوسف کی ماں نہیں تھی. اس زمانے کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے. کسی دھوکے سے زلیخا یوسف کو ایک کمرے میں لے گئی. توجہ چاہتا ہوں، اس کی چابی اپنے جیب میں، دوسرے کمرے میں، تیسرے کمرے میں، چوتھے کمرے میں. روایت میں ہے کہ 7 کمروں میں لے گئی اور سب کی چابی اپنی جیب میں رکھا. ایک ایسی جگہ پہنچی زلیخا جہاں پورا پسچم اتر دکھن کوئی نہیں. وہیں ان کا ایک بت تھا جو اس زمانے میں جس کی لوگ پوجا کرتے تھے مسلمان. زلیخا نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور اس کے بعد اس بت کے اوپر کپڑا ڈھک دیا.
تاکہ کپڑے کی آڑ میں بت رہے تو مجھے شرمندگی نہ ہو. اتنا سننا تھا اور دیکھنا تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو کیا سمجھتی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے یوسف کو یوسف کا خدا دیکھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہتا. فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اپنے رب سے بے انتہا ڈرتا ہوں. ایمان کتنا راسخ. پتا تھا کہ چابیاں زلیخا کے جیب میں ہیں، دروازہ کھولے گئے. پتا تھا کہ میں اپنی عزت و عصمت کو میرے لیے بچانا بہت مشکل ہے، مگر ایمان یوسف پہ ایک سنی قربان. قرآن کی آیت حضرت یوسف اسی دروازے کی طرف لپکے جس طرف کھلنا تھا اسے. ادھر یوسف لپکے دروازے پہ، ادھر زلیخا لپکی یوسف سے. ہاتھ میں سے دامن آیا، یوسف آگے بڑھتے چلے گئے، دروازے ساتھوں کے ساتھوں کھلتے چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹا. آپ نے بھی سنا ہوگا. جی جی جی. زلیخا کے ساتھ یہی قصہ ہوا کہ جیسے ہی رنگے ہاتھ پکڑی گئی، خود شوہر نے دیکھا تو کہا میں لٹنے سے بچ گئی، برباد ہونے سے بچ گئی. یوسف غلط ارادے سے میرے کمرے میں آئے تھے، وہ تو بڑی مشکل سے اپنی جان چھوڑائی. اتنی اوور ایکٹنگ اس وقت ہوئی کہ پورے محل میں حضرت یوسف کی عصمت مشکوک ہو گئی. سب تانے دینے لگے، جس کے منہ میں جو آیا بکنے لگا. حضرت یوسف پریشان، جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، معصوم ہوں، اللہ کا نبی ہوں. کس سے مدد مانگے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں نے تیرے خوف سے اپنی عزت کی حفاظت کی، اب تجھی کو میری عزت کی لاج رکھنا. اتنا کہنا کہ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. جناب زلیخا کے خاندان کے ایک 6 ماہ کے نوجات ششو کے منہ میں اللہ نے زبان دے دی. سبحان اور وہ اللہ. بچہ بولا ہے یوسف پر انگلی اٹھانے والوں، یوسف کا کرتا تو دیکھو. واہ واہ سبحان. آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے؟ سنو، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو مطلب یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے. اور جب دیکھا گیا تو پتہ چلا پیچھے سے پھٹا، یعنی یوسف سچے، زلیخا جھوٹی. واہ سبحان اللہ. اس واقعے سے آپ کیا سمجھیں کہ جب کوئی اپنی زندگی کو خدا کی بندگی میں وقف کر دیتا، جب کوئی اپنے ایمان، عقیدے اور اخلاص کا سودا نہیں کرتا، تو پوری دنیا اگر تیرے پیچھے پڑ جائے تب بھی رب کی رحمت تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ حضور تاج العلماء، زندہ باد شہزادہ حضور غازی ملت، زندہ باد. نعرہ تکبیر. آپ ذرا سوچو، حسن کو، جمال کو، سندرتا کو اللہ نے دین کا خادم بنایا، اور وہ بھی ایسا ویسا نہیں. زلیخا کی سخیوں نے تانے دیے کہ تو کس دیوانے کی دیوانی ہو، یہ تو چہرے پہ پردہ رکھ کے چلتا ہے عورتوں کی طرح. زلیخا نے کہا وہ اس لیے پردہ رکھ کے چلتا ہے تاکہ تم لوگ سکون کی سانس لے سکو، ورنہ میرے سرتاج کا حسن تو ایسا ہے کہ پردہ اگر اٹھ گیا تو تیری جان پہ آ پڑے گی. کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بھی جلوہ دکھا. طے ہوا کہ محل کی فصیل سے یوسف کو گزارا جائے گا، بے نقاب بے حجاب گزارا جائے گا. تم سب دیکھو
مگر زلیخا کی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ ہاتھ میں سیب لے لینا اور اس کے اوپر چھری رکھنا، جیسے ہی میرا یوسف تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے تم دیدار بھی کرنا اور سیب بھی کاٹنا۔ حالانکہ ایک روایت نیبو کی بھی ہے، نیبو بھی کاٹنا۔ اور ٹھیک ہے، تاریخ گواہ ہے میرے دوست، ایک عرصے کے بعد حسن یوسف آشکار ہونے والا ہے، حجاب سے اٹھ کے بے حجاب ہونے والا ہے۔ اس لیے انسان تو انسان، میرا وجدان کہتا ہے کہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر اس منظر کی مشتاق رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوسف قریب پہنچے تو زلیخا نے اپنی سکیوں سے کہا اب ہاتھوں میں نیبو لے لو، اوپر چھری رکھو، میرے سرتاج کا حسن آشکار ہونے والا ہے۔ جب بالکل نزدیک پہنچو تو زلیخا نے رخ سے پردہ اٹھا دیجئے، پردے کا اٹھنا تھا۔ اب قرآن کا انداز دیکھو، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جیسے ہی دیکھا مبہوت ہو گئے، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہے، نظر مازاغ البصر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ آدھا نیبو کٹ گیا مگر نظر جھکنے کا نام نہیں لے رہی، پورا نیبو کٹ گیا ابھی بھی نظر ٹکی ہوئی ہے۔ اب کھال کٹی، نظر ٹکی ہوئی ہے، پوست کٹا، نظر ٹکی ہوئی ہے، ہڈی کٹی، نظر ٹکی ہوئی ہے، پوری انگلی کٹ گئی، نظر ٹکی ہوئی ہے۔ نہ ٹیس ہے، نہ آہ، نہ تکلیف ہے، نہ دکھاوا، نہ پیڑا۔ حسن یوسف کے سامنے انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا۔ مجھے پتا ہو رتلان والے حسینیوں کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے یوسف کی سندرتا کا یہ عالم کہ انگلی کٹ جائے پتہ نہ چلے تو اس حسین کو گردن دیتے وقت کیا پتہ چلے گا جو جلوہ باری کا مشاہدہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پنج نعرہ پنجتنی، سپر پاور نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت، حضور محدث اعظم ہند کانفرنس۔ آئیے پھر ایک دور آیا جب جادوگری کو ہتھیار بنایا جاتا تھا، اور یہ فرائض مصر کا دور تھا۔ چنانچہ ہر راجہ مہاراجہ اپنے ساتھ درباریوں میں نانا پرکار کے جادوگروں کو رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جادوگری کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اپنے کلیم موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور اکیلے نہیں بھیجا، ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی دیا، واہ اور کہا جب کوئی باتوں سے نہ مانے تو لاتوں سے کام چلتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ ڈنڈا دیا، اور وہ ڈنڈا بھی ایسا جس کی تعریف خود موسیٰ کلیم اللہ کرتا ہے، ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اس سے میں ٹیکا بھی لیتا ہوں، بکریوں کو بھی چراتا ہوں اور بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی۔ فرعون نے جب جادوگروں کو اکٹھا کیا اور میٹنگ ہوئی تو یہ طے ہوا کہ سارے جادوگر مل کر کے اس کے اوپر سانپ پھینکیں گے۔ تو جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی اور رسے پھینکے۔ کیا پھینکے؟ زور سے بولو۔ رسے۔ اور وہ رسیاں ایسی تھی کہ پھینکا تو رسی تھی، لیکن جیسے ہی زمین پہ گری تو کالے کالے سرپ اور سانپ میں بدل گئی۔ ایک لمحے کے لیے موسیٰ کو جھٹکا لگا کہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ جناب موسیٰ اور ہارون کی طرف بڑھ گئے۔ کیا کروں؟ کس کی پناہ میں جاؤں؟ تب تک اچانک خیال آیا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈنڈا۔ جناب جبریل وحی لے کے آ گئے اور کہا موسیٰ گھبرائیے مت، القی عصا،
اپنے ڈنڈے کو زمین پہ پھینکیے. تاریخ گواہ ہے، فلسطین اور مصر کی ہواؤں نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر ڈنڈا پھینکا، وہ ڈنڈا اتنا بڑا اسلحہ بن گیا جو جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا. سبحان اللہ. یہ ادبھت منظر دیکھا تو سارے کے سارے جادوگر قدموں پہ گر گئے اور کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو وہ ادبھت چمتکار ہے جو صرف وہی دکھا سکتا ہے جو جادوگروں سے بھی زیادہ پاور والا. رب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون کہتے کہتے قدموں میں گر گئے. اللہ تعالیٰ نے جادوگری کے مقابلے کے لیے موسیٰ کا انتخاب کیا. اس لیے جادوگر بھی جانتا تھا کہ جب تک اس کمیونٹی میں موسیٰ ہے، توجہ رہے، جب تک ان کے ساتھ موسیٰ ہے میری دال نہیں گلے گی، انہیں ہٹنے دو. اسی بیچ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک، I want to see you. آواز آئی لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے، دیکھنا ہے تو فلاں مقام پہ پہاڑ پہ آؤ، وہاں تجلی کی صفت کی تجلی دیکھ لینا، وہی اور 40 دن کے لیے آنا. کئی دن کے لیے؟ 40 دن. حضرت اس 40 کو توجہ سے سنیے گا تبھی دماغ میں پالش ہوگی. چلے پہ آیا. کس پہ؟ یہ چلہ بڑی یونیک چیز ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 رات کے لیے. جب لوٹو گے تو کچھ تختیاں تورات کی میں تمہیں عطا کروں گا، اس کی روشنی میں تم مسائل بیان کرنا. حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا بھائی میں نے اپنی قوم کو جس چیز پہ گامزن رکھا ہے بس اس پہ تم لگائے رکھنا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا نغمہ سنائے رکھنا، توحید و رسالت کی باتیں ان کو یاد کراتے رہنا. جب میں آؤں گا 40 دن بعد تو اس کی روشنی میں جو ہوگا بتاؤں گا. تو چلے پہ جانا سنیوں بری چیز نہیں، جگہیں اچھی بری ہوتی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جگہیں اچھی بری ہوتی. اگر تم مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جا کر 40 دن کا چلہ کر لو تو قلندر بن جاؤ گے. واہ سبحان اللہ. اور ان کے اجتماع میں چلے جاؤ تو بندر بن جاؤ. سنت کلیم پہ وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ یا اللہ والوں کی بارگاہ میں 40 دن کے لیے. واہ واہ. ادھر موسیٰ نکلے، ادھر ابلیس ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ہٹیں تو ہم کٹیں. سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی تو سامری جادوگر کی ویش بھوشا اس نے اپنائی اور کمیونٹی کے اندر گھس گیا. مختصر میں یہ ہے کہ 40 دن تک، زور سے بولو کہتے ہیں 40 دن within 40 days only اپنی ترکش کے ایسے ایسے تیر چلائے اس نے سامری نے کہ جو قوم لا الہ الا اللہ کہتی تھی وہی قوم شرک پر شرک، شرک پر شرک کرنے لگی اور ایسی چیز کی پوجا کرنے لگی جسے ہم لوگ کھا جاتے ہیں. شرک پر شرک کرنے لگے. 40 دن بعد جب موسیٰ کلیم اللہ لوٹے، فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. لوٹے تو پرجلال لہجے، آنکھیں سرخ، کچھ نہیں، سیدھے جناب ہارون کا کالر پکڑا. قرآن میں ہے کہ داڑھی پکڑ کے کھینچا، بعض روایات میں ہے کہ غصے میں تماچا بھی مارا اور کہیے تو نے کیا غضب کیا. میں تو اپنی قوم کو موحد بنا کے گیا تھا، تیرے سامنے مشرک ہو گئی. حضرت ہارون کہنے لگے بھیا مجھ سے نہ بن سکا، میں بڑی کوشش کرتا رہا مگر سب سامری کے